پاکستان دوسرے ٹیسٹ میں کون سی تین تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے اس پہ تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جاتے ہیں، اور آج سے 8-10 سال پہلے اگر ہم جائیں تو پاکستان ورسز بنگلہ دیش یا بنگلہ دیش کا ٹور جب بھی پاکستان کرنے آتی تھی تو ہمیں یہی لگتا تھا یار ایک بڑا بورنگ قسم کا ٹور ہوتا ہوگا، اور وائٹ بال کی چلو بات کرتے تو اس وقت ہم کہتے تھے چلو یار یہ ہے کہ کوئی ریکارڈز بن جائیں گے پاکستان کے، لیکن جب ریڈ بال کی بات آتی تھی تو ہمیں پتا ہوتا تھا پاکستان کوئی اننگز کے مارجن سے جیتے گا، یا پاکستان کے کوئی ایسے پلیئرز ہوں گے جو سینچریاں کریں گے، یہاں پہ کچھ ایسے پلیئرز ہوں گے جو یہاں پہ جو وہ ایک ایک میچ میں 10-10 وکٹیں لیتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ بنگلہ دیش سیریز جب ہوا کرے گی مطلب اپ کمنگ ٹائمز میں، تو شاید ہم ایسے مواقع پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں کہ یار کہیں ہمیں جو ہے وہ سیریز میں وائٹ واش نہ ہو جائے، یا ہمیں سیریز کی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کلین سویپ نہ ہو جائے۔ ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، لیکن ابھی مین وائل جب ہم یہ بیٹھے بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ 1-0 ڈاؤن ہے، اور پچھلے 3 ٹیسٹ میچز سے پاکستان کے اگینسٹ جو بنگلہ دیش کی ون لوز ریشو ہے وہ 100% ہے۔ پچھلے 3 ٹیسٹ میچوں میں بنگلہ دیش سے پاکستان ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتا ہوا، اور ابھی ہم بالکل کلین سویپ کے تقریباً دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو کافی جو ہے ملٹیپل فیکٹرز اس کے پیچھے انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن مین وائل جو ابھی نزدیکی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں اس میں سب سے پہلے میرے خیال سے کپتانی آتی ہے، پھر آتی ہے ہماری بالنگ، اور اگر اس پہ ہم کپتانی کو پہلے لے آئیں بالنگ کو بعد میں لے آئیں، بالنگ کو پہلے لے آئیں کپتانی کو بعد میں لے آئیں تو بات ایک ہی ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اگر آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو وہ کیسے لڑوائے گا آپ کو۔ مطلب بنگلہ دیش کے اگینسٹ یہ والا میچ تو چلو بالکل ہی ون سائیڈڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا، بنگلہ دیش نے ہمیں بالکل آنے ہی نہیں دیا گیم کے اندر، لیکن جب لاسٹ ٹائم بنگلہ دیش پاکستان کا ٹور کرنے آئی تھی تو وہاں پہ ایسے میچز تھے، ہمارے پاس ایسے کی مومنٹس آئے جہاں پہ ہم وہ میچز جیت سکتے تھے، بالکل ڈرائیونگ سیٹس پہ آ کے ہم نے وہ میچز اپنے ہاتھوں سے گنوائے۔ وہ کس وجہ سے گنوائے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی وہ بھی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی ساری باتیں کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جو بنگلہ دیش کا ٹور ہو رہا ہے وہ کافی بڑے بڑے برجوں کو الٹنے کے لیے ہو رہا ہے بھائی صاحب۔ اس میں ابھی تک کچھ جو ہے وہ تازہ ترین اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے یہ شان مسعود کے لیے ان کے ٹیسٹ کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہو سکتا ہے محمد رضوان کے لیے ان کے ٹیسٹ کیریئر کا یہ ٹیسٹ میچ آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہو۔ تو ہم نے کبھی یہ چاہا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے، لیکن لوگوں نے خود سے اپنے اوپر وہ مواقع اور وہ چیزیں لے کے آ چکے ہیں کہ اب لگ رہا ہے کہ یار شاید ان کو چلے ہی جانا چاہیے۔ اب اس دن ایک پریس کانفرنس کے اندر جب رضوان بات کر رہے تھے میں نے اس کے خلاف بات کی، جو بھی رپورٹر وہاں پہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے یا آپ کو چلے جانا چاہیے، تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا اور رضوان نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، کرکٹ جو ہے وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اور ہماری جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے۔ تو سر جب آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ایک چیز ہوتی ہے نا تو آپ اس میں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھوتری کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پروگریس کرتے ہیں اس چیز میں، لیکن آپ نے جو ہے وہ سمجھا ہوا کہ بس یہ بریڈ اینڈ بٹر ہی ہے اور ہم نے پی ایس ایل کھیلنی ہے اور اس سے ہم نے کمانا ہے، اور آگے یہاں پہ ایموشنل قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے جائیں گے اور لوگ تو یہاں کے پاگل ہیں، وہ کہیں گے یار دیکھو کتنی دکھی بات کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے۔ تو یار ان ایموشنل اٹیچمنٹس کی وجہ سے نا ہماری جو پاکستان کرکٹ ہے وہ کہیں دور پیچھے رہ گئی ہے۔ تو میرے خیال سے اب آپ چلے ہی جائیں، کیونکہ ٹرانسفارمیشن آپ نے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے، اور اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ آپ مزید اس سے بڑھوتری کی طرف نہیں جا سکتے، پروگریس نہیں ہو رہی نا۔ مطلب اگر 10-15 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد آپ ان سوئنگر کھیلنے کے لیے جا رہے ہوں اور آپ کا بلہ اور پیر کے درمیان لٹرلی اتنا گیپ ہو کہ اس کے بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہو، تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں گے بھائی کرکٹ ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھی۔ مطلب آپ کو ایک بال جس کو آپ کو فیس کرنا ہی ایز اے بیٹر، آپ اس کے ساتھ مطلب قریب ترین کانٹیکٹ بھی نہیں بنا رہے، تو پھر آپ سے کیا توقع کی جائے۔ باقی جان مسعود کے اوپر میں نے پچھلے میچ کے اوپر بھی یہی بات کی تھی کہ یار ان کی پروگریس کیا ہے، ان کی ون لوز کیا ہے، 15 میچوں میں سے 11 میچز ہارے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ سارا فوکس رکھا ہوا تھا بابر اعظم کے اوپر۔ میں ابھی بھی ایک کوئی دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تھے وہ یہی بات کر رہے تھے جی بابر اعظم جو ہے وہ بغاوت کر گیا ورلڈ T20 کے اندر، یا ابھی بھی بغاوت کر گیا۔
تو ایون میں نے ان کو کامنٹ بھی کیا کہ یار بغاوت اگر ایک بندے نے کی تھی نا تو 10 بندے جو ہیں وہ اس بغاوت کے خلاف بھی تھے نا، ہوں گے، تو ان 10 بندوں کی پرفارمنس کہاں پہ ہے؟ یہ ایک بندے کی بغاوت کی وجہ سے کیا تم پورا ورلڈ کپ ہار گئے ہو؟ تو یار بات وہ کریں جو سمجھ میں آنے والی ہو، ہے نا، ہوا میں نہ چلاؤ تیر۔ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 20-25 سال سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، بڑی کلوزلی دیکھی ہے ہم نے، ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کے جتنے سنسیئر لوگ تھے جنہوں نے اس بغاوت کے خلاف کام کرنا تھا، مطلب اگر ایک بندہ تھا جو اس پہ کام کر رہا تھا کہ آپ کی ٹیم ہارے اور باقی کے 10 بندے چاہتے تھے کہ آپ کی ٹیم جیتے، تو اس ایک بندے کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کیا آپ میچز ہارتے تھے ہو؟ مطلب وہ تو کئی میچز میں بیٹھا بھی رہا، بیٹنگ کرنے بھی نہیں آیا، تو اتنا ہیوی امپیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی بات کرو جو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ بالکل بونگے نہ مارو۔ ویورشپ کا چکر بالکل ضروری ہوگا کہ آپ کو بابر اعظم کے علاوہ ویورشپ نہیں آتی، لیکن بابر اعظم سے اب ہٹ جاؤ یار، موو آن کر جاؤ۔ آپ بابر اعظم کہہ کہ پچھلے 6-7 سال سے آپ نے، یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا رہا ہوں کہ آپ نے باقی لوگوں کے اوپر جو پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب بابر اعظم تو بیٹھ گیا، ورلڈ T20s میں بھی آپ نے اسے موسٹلی میچز میں بٹھا ہی رکھا، تو اگر بابر اعظم پرابلم تھی تو اس کو بٹھانے سے آپ کی ٹیم کو تو جیتنا چاہیے تھا نا، لیکن آپ کی ٹیم تو نہیں جیت رہی۔ تو مسئلہ بابر اعظم نہیں ہے، مسئلہ آپ کے باقی کے 10 بھی جو پیادے آپ لڑا رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شاہ تھا باقی پیادے تھے، تو 10 پیادے بھی مل کے بڑا کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ جیتنا چاہتے ہو یا کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس سے جب تک آپ موو آن نہیں کرو گے نا، ابھی مینجمنٹ میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا کہ پہلے میچ میں بابر اعظم کو جو ہے وہ خود سے بٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ کو اس کو بٹھا کے بھی آپ کی پرفارمنس سامنے آ گئی ہیں۔ یا تو اتنے تگڑے ہو نا یار تم لوگ کہ اس کو بٹھانے سے تم لوگ جیت سکتے ہو، تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اگر اس کو بٹھانے سے بھی تم لوگ ہار رہے ہو تو پھر مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اس کے اندر اتنی کوئی تپڑ ہے کہ وہ اکیلے ہی تم سب کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے اگر موو آن نہیں کریں گے تو پاکستان کرکٹ ایسی رہے گی۔ شاہین افریدی کے اوپر آپ بات نہیں کرتے، ابھی یہ بھی میں سننے میں آ رہا ہے کہ آسٹریلین سیریز میں ہو سکتا ہے اسے او ڈی آئی میں کپتان بھی نہ رکھا جائے، پھر لوگ کہتے ہیں جی ایک سیریز کے بعد بٹھا دیا، تو یار آپ کی پرفارمنس ٹیسٹ سے سامنے آتی ہے نا، ٹیسٹ میچز میں آپ 122 کی بالنگ کر رہے ہو اور آپ جو ہے وہ او ڈی آئی فارمیٹ کے کپتان بننا چاہ رہے ہو، جس کے 1 یا 1.5 سال کے بعد آپ نے ایک ورلڈ کپ کھیلنا ہے او ڈی آئی کا، تو آپ کی اپنی سپیڈ ہی نہیں لگی ہوگی، 10 اوورز آپ نے وہاں پہ کرنے، آپ کی پرفارمنس ہی نہیں ہوگی، تو آپ ٹیم کو کیسے لڑوائیں گے؟ پھر کپتانی کے اوپر آج میں سن رہا تھا کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ بابر اعظم کو کہا گیا کپتانی کا، سلمان علی آغا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیک اوور کر لیں ٹیسٹ میچز کی کپتانی میں، کیونکہ وہ جو ایک ایسا مہرہ ہے جس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بابر اعظم نے مشروط قسم کی جو ہے وہ کپتانی کی آفر انہوں نے اس شرط پہ قبول کرنے کا کہا ہے کہ ان کی جو کپتانی کی شرائط ہے نا وہ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ باقی کے جو لوگ کپتانی ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں، مطلب کپتانی لے تو رہے ہیں، لیکن ان کی کپتانی سے پھر بھی وہی ہارے ہی جا رہی ہے، ٹیم ہارے ہی جا رہی ہے، ان کی کپتانی وہاں پہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ ٹیم کے اندر پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کپتان کون ہے، تو پھر ایسی کپتانی میرا نہیں خیال کہ لینے کو کوئی فائدہ ہے۔ تو بابر اعظم جس شرط پہ کپتانی لینے کے اوپر رضامند ہو رہا ہے، اس کے اوپر باقی سب لوگوں کو بھی رضامند ہونا چاہیے کہ یار جب میں کپتانی کروں گا تو پوری اتھارٹی میری ہوگی بھائی، پھر میں چاہے گھوڑے کو کھلاؤں یا گدھے کو کھلاؤں وہ میرا ڈیسیژن ہوگا، آپ بیچ میں نہیں بول سکتے۔ لیکن جو ابھی سلیکشن کمیٹی یا جو اوپر کے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں بگ باسز، ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے بابر اعظم کو کپتانی نہ دیجیے، سلمان علی آغا آپ کے ٹیسٹ میچز کی کپتان ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے او ڈی آئیز میں بھی آپ کے وہی کپتان ہو جائیں اور شاہین شاہ افریدی کو بالکل ہی کپتانی سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ شاہین افریدی کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے بھائی تو یہ پی ایس ایل تو نہیں ہے، لوگ وہاں پہ تو چلو آپ کا ایک فیملی لاہور قلندرز بنی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگ پھر آگے یقیناً باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے بھائی۔ تو ابھی بات ادھر کافی لمبی نکل گئی، چینجز کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو اس میچ میں ریسٹ کروایا جائے، ورک لوڈ مینجمنٹ کا کہہ کے جو بھی اس کے پیچھے وجوہات ہے، اس کی جگہ پہ خرم شہزاد کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، حسن علی کو بھی بٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ سرفراز احمد کے کافی دل دادا رہے ہیں حسن علی، تو ہو سکتا ہے حسن علی کو کھلایا جائے، لیکن پھر خرم شہزاد اور حسن علی ایک ہی ٹائپ کے بالر ہو جائیں گے، دونوں رائٹ ہینڈڈ جو ہے وہ فاسٹ یا میڈیم فاسٹ بالر ہو جائیں گے، تو اس میں
یہی ہے کہ شاید حسن علی کو بٹھا کے شاہین افریدی کو ہی کھلایا جائے. پھر نعمان علی اور ساجد خان کو بھی انکلوڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ نعمان کو بٹھا کے ساجد کو کھلایا جائے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ ابھی جو پچ نظر آ رہی ہے وہ وہی گرین ٹاپ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ گرین ٹاپ جو ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے بھائی. یہ گرین ٹاپ رہے گی پہلے ایک دن کے اندر. جب اس کو صحیح قسم کی وہاں پہ سیلٹ کی دھوپ نے جو ہے وہ اس کو توڑنا ہے نا، تو پھر آخری دن والا حساب ہونا ہے کہ آپ کو گھاس کہیں نظر نہیں آئے گی، اتنے اتنے بڑے پیچز نظر آئیں گے آپ کو، اتنا اتنا بڑا ٹرن ہو رہا ہوگا. تو یہ بے وقوفی دوبارہ مت کرنا بھائی ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرنے والی. کیونکہ پہلے یہ 10-15 اوور بچانے کے چکر میں تم لوگ جو آخری پورا ایک دن آگے لگوا کے پورا میچ کروا دیتے ہو نا، تو وہ چیز میرے خیال سے اس سے بچنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ 2 اسپنرز آپ کھلائیں اور شاہین افریدی کو ہی بٹھا دیں اور فاسٹ بولرز پھر دونوں کھلا لیں. لیکن ہوگا ہی کہ اگر حسن علی کھیلے گا تو پھر خرم شہزاد نہیں کھیلے گا، خرم شہزاد کھیلے گا تو پھر حسن علی نہیں کھیلے گا. شاہین افریدی کا وہ بنتا نہیں ہے کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈر ہے اور یہاں پہ رائٹ ہینڈر کا. باقی بابر اعظم کی انکلوژن کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے سوالات اٹھ بھی رہے ہیں کہ یار بابر اعظم آئے گا نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو اس کی جگہ کون جو ہے وہ بیٹھے گا. تو وہاں پہ مینجمنٹ نے یہی ڈیسائیڈ کیا، یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی جس بندے کے اوپر ہم نے بڑا تکیہ کیا وہ پرفارم نہیں کر رہا. جسے ہم نے کہا جی اسپنرز کو بڑا اچھا کھیلتا ہے، جسے ہم نے ورلڈ کپ 2023 میں بڑے مواقع دیے، لیکن وہ بس صرف نام کے ہی ہیں اور کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ان سے ہو نہیں پا رہا. سعود شکیل کو شاید بٹھا دیا جائے گا کیونکہ سلمان علی آغا تو اب یقیناً جو کپتانی کے کنٹینڈر بن گئے تو ان کو بٹھانا تو جو ہے مشکل ہو جائے گا. ویسے بھی وہ آف اسپن کا آپ کو آپشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی اتنی بری پرفارمنسز ماضی میں نہیں رہی. سعود شکیل کافی عرصے سے جو ہے ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، پرفارم نہیں کر رہے. میرے خیال سے ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. کامران غلام ایک بڑا اچھا آپشن آپ کے پاس موجود تھا، لیکن ان کو کیوں لے کے جایا گیا اس کا اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور غازی غوری وہ دوسرا میچ تو نہیں کھیلے گا اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کھیلے. لیکن آخری میچ اگر کچھ لوگوں کا یہ ہونے جا رہا ہے یا فیئر ویلز ہونے جا رہی ہیں تو میرے خیال سے سعود شکیل، شان مسعود صاحب جو کپتان ہیں، ان کو چاہیے کہ اچھا پرفارم کریں اور جاتے جاتے جو ہے وہ قوم کو بھی خوشی دے کے جائیں اور اپنی بھی ایک اچھی یاد لے کے جائیں کہ یار اگر میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہا تھا یا میں ٹیسٹ کرکٹ ایز اے کیپٹن چھوڑ کے جا رہا تھا تو ایک اچھے نوٹ کے اوپر گیا. باقی ڈیسیژنز میں وہی کہوں گا کہ یار آخری میچ کھیلنا ہے تو تھوڑی آزادی سے کھیلو، اپنے فیصلے منواؤ، اور کوئی اگر پلان وغیرہ دماغ میں بنایا ہوا تو اس کو وہاں پہ جا کے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. بھائی آپ نے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں باہر کے ڈیسیژنز آئے، آپ نے کہا جی نیا بال لے کے ہم نے شاہین افریدی سے بالنگ کروانی ہے، تو آپ اس کے چکر میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اپنا کریئر بھی بالکل فارغ ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم تو ابھی اس وقت بنگلہ دیش سے بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس میں نیچے آ گئی ہے، نمبر 7 پہ آ گئی آئی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک الگ سے نقصان ہوا ہی ہوا آپ کو اپنے کریئر کے اوپر بھی. پھر بھی 15-16 سال کا شان مسعود کا کیریئر تھا، لیکن اتنی کو خاطر خواہ کامیابیاں ہمیں نظر نہیں آئیں سوائے یہی اس کے کہ یار پچھلے 3 سال سے پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں. بس اگر وہ ٹیگ لگوانا ان کی کامیابی تھی تو یقیناً ایک کامیابی ہے، لیکن اس کے اسٹیٹس ہم اس دن شیئر کر چکے ہیں کہ یار 15 میچوں میں سے 11 آپ ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک پورا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا سائیکل کسی نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، آپ پورا وہ سائیکل کھیلے فرام دا فرسٹ میچ انٹل دا لاسٹ ون، اور آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل تو دور کی بات، آپ پتہ نہیں 8ویں 9ویں نمبر پہ جا کے آپ نے فنش کیا. تو ایسی پرفارمنسز کے اوپر آپ آج کے دور میں جو وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ہے، اٹس رائٹ ٹائم کہ ان کو بھجوا دیا جائے، کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے. اور باقی جو میں ینگسٹرز کی بات کر رہا تھا، میرے خیال سے اس سیریز کے بعد جو ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہاں پہ حالانکہ فاسٹ بولرز کو ہیلپ ملتی ہے، تو وہاں پہ میرے خیال سے شاہین افریدی وغیرہ کو بٹھا ہی دیا جائے. ٹھیک ہے، ینگسٹرز کو بھجواؤ یار. دیکھو جتنے لوگوں نے پی ایس ایل کے اندر پرفارم کیا، اس سے پہلے ڈومیسٹک کے اندر کافی سارے لوگ کھیل رہے ہیں، پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو وکٹس آپ کو اوپر سے، اب اس دن جو ہم نے ٹاس جیتا پہلے ٹیسٹ میچ کا، تو اس میں ہم نے ان کو بیٹنگ کیوں دی؟ اس وجہ سے دی نا کہ ہمارے فاسٹ بولر اوپر سے آ کے آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، وکٹس لے کے دیں، 3-4 آؤٹ کریں لنچ سے پہلے تک، تاکہ ہم ٹیم کو 200-250 کے اندر ریسٹرکٹ کر لیں اور پھر ایک اچھی سی لیڈ کر کے ان کو تیسری اننگ میں آؤٹ کر دیں، تاکہ چوتھی کی باری نہ آئے، اور اگر آئے تو ایک کوئی 50-100 کا ٹوٹل وہ ہم چیز کر لیں. آپ کی بالنگ جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے ذلیل کروا رہی ہے. آپ یہاں پہ ٹیسٹ میچز کی آپ نے بات کی، جب آسٹریلیا یہاں پہ آیا، آسٹریلیا کے فاسٹ بولرز نے آ کے آؤٹ کیا آپ کے،
انگلینڈ یہاں پہ آیا, انگلینڈ کے بین سٹوکس یار ایک اوور میں میں نے پورے سیشن دیکھا, دوسری طرف سے بولنگ چینج ہوتی رہتی تھی, ادھر سے وہ اکیلا 12 اوور کر کے جاتا رہا. آپ کے شاہین شاہ افریدی صاحب پورے دن میں 10 اوور کروا لیں تو بڑی جو ہے وہ ان کی مہربانی ہوتی ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, بار بار مجھے ذکر کرنا اچھا اس وجہ سے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا سٹار ہے نہیں ہے. 400 وکٹوں کی اس دن ڈیورنگ دا میچ پوسٹ لگا دی پی سی بی نے کہ بھی 400 وکٹیں لے لی ہیں جی, ینگیسٹ ایور ہو گیا جی 400 وکٹیں لینے والا, پاکستان کی طرف سے نمبر 6 ہو گیا. امپیکٹ کہاں ہے بھائی؟ وکٹیں تو لے لی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, وکٹیں تو آپ جب اتنے عرصے سے ریگولرلی کھیلتے جا رہے ہو, ہر ایک فارمیٹ کھیلتے جا رہے ہو, تو وکٹیں تو تم نے لینی ہی ہے. لیکن اسٹرائک ریٹ کیا ہے, ایوریج کیا ہے, آؤٹ کن کو کیا ہے, مین آف دا میچ میں دیکھ رہا تھا میرے خیال سے 4 سال سے مین آف دا میچ, 5 سال سے ٹیسٹ کے اندر کوئی مین آف دا میچ ہی نہیں ہے بھائی کا. تو امپیکٹ تو وہیں آتا ہے نا جہاں پہ آپ جتواتے ہو, تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار ایک اننگ میں پنجا لگایا بھائی اور مین آف دا میچ لے لیا. آج جیسے شعیب اختر بھی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے کھیلنے والے ہیں, وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بہرحال یہ جو 2-3 چینجز ہے, بابر اعظم نے واپس آنا ہے اور اذان اویس اور عبداللہ فضل وہ یقیناً ڈراپ نہیں ہوں گے, وہ کھیلیں گے. سعود شکیل کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, باقی ہو سکتا ہے شاہین شاہ افریدی بھی ڈراپ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا حسن علی ڈراپ ہوگا کیونکہ خرم شہزاد نے اندر آنا ہے, اور باقی جو ہے وہ نعمان علی میرا خیال سے ڈراپ نہیں ہوگا, ساجد خان کی انکلوژن ہو سکتی ہے کسی ایک کی جگہ پہ. اب کل جو میچ کے پریویو میں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ قسم کا اسکواڈ ہوگا, اس کے اوپر پھر آگے بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ 11 کیا بنتی ہے.